یہ برکت والی راتیں، مثلاً معراج شریف کی رات ہو گئی، شب برات ہو گئی، لیلۃ القدر کی رات ہو گئی، یہ فضیلت والی راتیں جب آتی ہیں نا تو ہمارا ذہن بنتا ہے یار ہم بھی اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ ایسے ہی ہے نا، مسجدیں کھلی ہوتی ہیں تو عام بندے جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے وہ بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں اور پھر آ کر پوچھتے ہیں حضرت جی سانو اس رات کیڑے نفل پڑھنے چاہیے نے، کیا عبادت کرنی چاہیے؟ ذہن جو بنا ہوتا ہے جاگنا ہے۔ تو آج میرا جی چاہتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتلاؤں، جب بھی کوئی فضیلت والی رات آئے وہ نسخہ نکالو، اس پر عمل شروع کر دو۔ کیا خیال ہے جی؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے ہی فضیلت والی کوئی رات آئے، کوئی برکت والی رات آئے، یا آپ کے پاس کوئی فارغ وقت ہی آ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں یار میں فارغ وقت عبادت میں گزاروں، تو بھائی یہ میرا نسخہ نکالنا، اس پر عمل شروع کر دینا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرو۔ کیا میں نے کہا جی؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کس کا ہوگا جی؟ نماز۔ اس کے فرائض نماز کا ہوگا، اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو حکم ہوگا اس کے نوافل بھی شامل کیے جائیں۔ نوافل کیسے شامل ہوں گے؟ 70 نفل ایک فرض کے برابر کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ کیا میں نے کہا جی؟ تو اگر آپ 70 فرض ہی پڑھ لو، نہیں سمجھ لیں یار، نفلوں میں بھی تو وہی کچھ ہی پڑھتے ہیں نا، وہی رکوع و سجود، وہی قیام، وہی قرآن کی تلاوت، فرق تو صرف نیت کا ہی ہے نا۔ تو آپ 2 رکعت نفل کہنے کے بجائے یہ کہہ لو یا اللہ میری جو فجر کی نماز سب سے پہلے رہ گئی میں اب ادا کر رہا ہوں۔ 2 فجر کے فرض پڑھ لو، پھر سلام پھیر کے کہو یا اللہ میری سب سے پہلی جو ظہر رہ گئی میں اب ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مشکل تو نہیں ہے نیت۔ 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر نیت کرو یا اللہ میری سب سے پہلی جو عصر رہ گئی میں نے نہیں نہ پڑھی اب ادا کر، اللہ اکبر۔ سلام پھیر کے پھر کہو یا اللہ میری سب سے پہلی جو مغرب رہ گئی میں نے نہیں پڑھی اب ادا کر، اللہ اکبر۔ پھر سلام پھیر کے یا اللہ سب سے میری جو پہلی عشاء رہ گئی میں نے نہیں پڑھی اب ادا کر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جو وتر رہ گئی 3 میں نے نہیں پڑھے تھے اب ادا کر، اللہ اکبر۔ لو اس طرح پڑھ لو گے آپ کی ایک دن کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، کتنے ہو گئے؟ 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ 20 رکعتیں پڑھ لو گے، آپ کی زندگی کی جو ایک دن کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ اور دیکھو میں نے یہ کہا سب سے پہلی، تو اب دیکھو آپ کی 5 نمازیں، 5 دن کی نمازیں قضا ہوئی، سب سے پہلے دن کی یہ تھی، یہ ادا ہو گئی۔ اب سب سے پہلے دن کی قضا یہ آ جائے گی، یہ ادا کے خانے میں آ گئی۔ اب سب سے پہلی قضا یہ والی، ہر نماز کے ساتھ سب سے پہلی کہتے رہو یا سب سے آخری کہتے رہو تو ادا ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر زائد بھی آپ ادا کر لو نمازیں، مثلا آپ کی 5 تھی آپ نے 10 پڑھ لی، تو یہ 10 جو 5 جو زیادہ پڑھی ہیں نا یہ خود بخود ہی نوافل میں کنورٹ ہو جائیں گے، نہیں سمجھ لگی بات؟ تو فرائض ادا کرنے میں فائدہ ہے۔ اور بعض تو علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس بندے کے نفل قبول نہیں جس کے فرائض ذمہ باقی ہوں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے 40 نفل ایک فرض کے برابر کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو بھائی جب ہم نے نفلی پڑھنی ہے تو اس کی بجائے نیت یہ کرنے میں قضا نمازی ادا کر رہا ہوں، اس میں فائدہ رہے گا نا۔ چلو آپ کو ایک اور بڑا آسان سا طریقہ بتلاؤں،
یہ ہمیں کیلکولیٹ کیسے ہو میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، کیلکولیشن بھی بتلا دوں اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتلا دوں۔ کیلکولیشن یہ ہے، ایک بندے کی عمر میں یوں سمجھو 40 سال ہے، کتنی ہے جی؟ 40۔ اس میں سے 15 سال نکال دو، کیونکہ 15 سال کی عمر میں عموماً بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر فرض نماز جب ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ 15 سال نکال دے، باقی کتنے پیچھے رہ گئے؟ اونچی بولو۔ اب یہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالے، میں نے 25 سالوں میں کتنے سالوں کی نماز پڑھی ہوں گی؟ ذہن میں جاتا ہے جی 5 سال کی پڑھی ہوں گی، تو وہ سمجھے میں نے 4 سال کی ہی پڑھی، نہیں سمجھے؟ جس پہ اس کا یقین محکم ہو جائے کہ یار اس تو کاٹتے نہیں، زیادہ ہی پڑھی ہوں گی، تو وہ 4 سال کی کاؤنٹ کرے، باقی اس کے پاس پیچھے رہ گئے 21 سال، 21 سال۔ تو اب وہ روزانہ اگر 1 دن کی نماز قضا کرے گا نا تو 21 سال میں پوری ہو جائے گی، اگر 2 دن کے پڑھے گا تو 10 سال میں، اگر 5 نمازیں 5 دن کی روزانہ قضا کرے تو اس کی زندگی میں جلدی نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آپ کو میں بڑا آسان سا طریقہ بتلاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، نمازیں بھی ادا ہوتی جائیں گی۔ کیوں بھی؟ یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کیا بتلا، 20 رکعتیں ادا کرنی ہے نا، ہے نا؟ 1 دن کی نماز قضا ادا ہو جائے گی۔ آپ ظہر میں پڑھتے ہو 2 نفل پڑھتے ہیں نا، اور عصر میں 4 سنتیں غیر مقدہ، یہ بھی نفل ہی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور مغرب میں 2، کتنے ہو گئے؟ اور 8 عشاء میں پڑھتے ہیں، 16 ہو گئے نا۔ ان نوافل کی جگہ آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کرو۔ نوافل نہیں پڑھو گے عذاب نہیں ہے، عذاب جھڑکی بھی نہیں ہے، اور فرائض پر گرفت ہے، نہیں سمجھ لگی؟ تو اگر آپ نوافل کی بجائے اپنے فرض ہی ادا کرنا شروع کر دو، اور جتنی دیر آپ کے 16 نفلوں میں لگتی ہے اتنی دیر میں آپ 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ سنو، مثلا آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، کتنے جی؟ 4۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے سب سے پہلے جو ظہر کی نماز ہے، اب ادا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہ نہ پڑھو، ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، اور کوئی چھوٹی سورت پڑھ لو، رکوع میں جا کر 1 تسبیح پڑھ لو سبحان ربی العظیم، سجدے میں بھی 1 تسبیح پڑھ لو سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ دونوں سجدوں 1 تسبیح پڑھ لو، پھر دوسری رکعت مکمل کرو، اس میں بھی اس طرح، اور پھر التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت میں۔ تو تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کی بجائے اتنا پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ الحمد شریف پڑھنے کی بجائے کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ لو، پھر رکوع میں چلے جاؤ 1 تسبیح پڑھو، سجدے میں پھر چوتھی رکعت میں بھی کھڑے ہو کے 3 مرتبہ پڑھ لو قیام کی حالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اور پھر جب آخری اتحیات میں بیٹھو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سلام پھیر دو، آپ کے فرض ادا ہو گئے، نہیں سمجھ لگے؟ تو اگر اسی طرح آپ اختصار کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیں تو جتنی دیر میں 16 نفل پڑھے جاتے ہیں اتنی دیر میں آپ 20 رکعتیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تو اگر آپ حضرات کو یہ برکت والی رات گزارنے کی سعادت مل جائے، کیونکہ ابھی تو کوئی پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں رات آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، آ جائے تو کوشش کرو یار نوافل ادا کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرو۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میری فرض نمازاں ساریاں پوریاں نہیں، میری کوئی نماز قضا ہوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو میں کہوں گا کہ وہ 2 رکعت کی نیت کرے، کتنے کی؟ نفلوں کی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے،
سبحانک اللہ پڑھے، علمشی پڑھے، اس کے بعد کوئی لمبی سورت یاد ہے تو وہ پڑھے. اگر لمبی سورت یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ شریف تو یاد ہے نا، بولو تو صحیح ہے. اسی کو پڑھنا شروع کرے. کتنی مرتبہ پڑھنا گنے ہی نہ، پڑھتا ہی جائے، پڑھتا جائے، پڑھتا جائے. جب تھک جائے اور پاؤں سوجنے لگ جائیں، سن ہونے لگیں، تو پھر سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. میرے آقا اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا. تو پھر رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ گنو ہی نہ، پڑھتے ہی جاؤ، پڑھتے جاؤ. جب دیکھا گرنے لگا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کر کے کھڑا ہو جائے. پھر سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہی جائے، گنے ہی نہ. جب پڑھ کے تھک جائے پھر دوسرے سجدے میں جائے. کوشش کرے دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اس میں بھی علامشی کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھتا ہی جائے، پڑھتا ہی جائے. کوشش کرو 2 رکعتوں میں ساری رات ہی بسر ہو جائے. کوئی کہے میں تے 100 نفل پڑھے، نے کہا یار میں تے 2 ہی بڑی مشکل پڑھ پایا، دل میں تکبر بھی نہ آیا. تو کوشش کرو یار، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا تھا. کون سا؟ اونچی بولو. تو ہمیں یہ رات تحفے کے اندر ہی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.